الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں 14ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم پیغامات خداوندی سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ علم ہمارے لیے اچھے اعمال اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں پارے میں بہت سارے مسائل کی طرف آگاہی فرمائی ہے۔ ان میں سے چند ایک کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں باری تعالیٰ نے اس کلام حمید میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، اتنا بڑا اعجاز شامل کر دیا ہے کہ یہ کتاب آج صدیاں بیت چکی ہیں۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا ویسا ہی آج موجود ہے، اپنے اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ، اصل عبارت کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ اعجاز اللہ رب العزت نے دیگر کتب کو عنایت نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے نزول کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ جس کی حفاظت کا ذمہ باری تعالیٰ نے لے لیا ہو، اس کے اندر تحریف کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں۔ یہاں پہ وہ بات صادق آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں بات بیان فرمائی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہونے والا قرآن کوئی اور تھا۔ اس میں فلاں لفظ کا اضافہ ہے، فلاں حروف کا اضافہ ہے، جبکہ دوسرے قرآن ایسے ہیں جن میں فلاں فلاں الفاظ، حروف اور آیات نہیں۔ یہ اتنا بڑا اعجاز ہے کہ لوگ چاہے اس کو الگ سے پبلش کر دیں لیکن وہ منظر عام پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ اللہ رب العزت نے خود کیا ہے، اور جو بات اللہ رب العزت فرما دیں وہ حقیقت ہے، وہ لوہے پر لکیر ہے، وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل ہونے والا نہیں۔ تو قرآن اپنے اعتبار سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا اعجاز، اتنی بڑی قابل فخر بات کہ وہ اس کتاب کو ماننے والے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، جو نزول سے لے کر کے اب تلک اور قیامت تلک اس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہونے والی، ذرہ برابر بھی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہونے والا۔ تو کتنی بڑی جو ہے وہ عظیم بات ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے، اس کے مفاہیم کے حوالے سے، اس کے اندر اخبار جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس حوالے سے، جتنے بھی اللہ رب العزت نے مسائل کا تذکرہ فرمایا، آنے والے وقت کے یہ پیش گوئیاں فرمائی، وہ ساری کی ساری جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مصدقہ جو ہے وہ بن رہی ہیں، تصدیق شدہ بنتی جا رہی ہیں۔ ذرہ برابر بھی ان کے اندر اور اس کی تھیوری کے اندر جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو ناممکنات میں سے۔ اور آج جدت کے دور میں قرآن حکیم کے وہ سارے انکشافات جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے بہت جلد جو ہے وہ آشکارا ہوتے جا رہے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ اس میں جو خبریں ہیں، اللہ رب العزت کی بیان کردہ جو باتیں ہیں، اللہ کریم کے بیان کردہ آیات دلائل، وہ ساری کے سارے جو ہے وہ حق پر مبنی ہیں، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہذا ہمیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں فخر ہونا چاہیے، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، یا ہمیں جو کتاب اللہ کریم نے ہدایت کے طور پر بنا کر کے بھیجی وہ ایسی کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے، جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، جیسے تھی ویسے آج ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں نعمت سے مراد یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر قرآن حکیم کو مکمل فرما دیا۔ دوسرے معنی اگر اس کا لیا جائے تو اس سے مراد دین اسلام ہے، کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے کبھی مضمحل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ صاحب کتاب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی اور خالق کائنات جن کی طرف سے یہ نازل ہوئی، دونوں اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو جو ہے وہ بلند فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس کو معزز مہینے میں نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات کو اس کو قرآن حکیم کو نازل فرمایا گیا، اس رات کو اللہ نے اتنا باعزت بنا دیا، اتنا باعزت بنا دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں کے برابر رات وہ ٹھہری۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جو اس قرآن کو سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ دنیا کے بہترین افراد میں شامل ہیں۔ تو جو شخص اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنی عظمتوں والا انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کا تذکرہ فرمایا، اور ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا نا، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ روح بھر دی، فرمایا کہ علم عطا کر دیا گیا، تو اسے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کیجئے۔ تو سارے جو ہے وہ فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بات ارشاد فرمائی کہ فسجد الملائکۃ کلھم، سارے کے سارے جو فرشتے تھے ان ساروں نے، کلھم اجمعون، ساروں نے مل کر کے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسانیت کی تخلیق، اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی نا کہ میں ایک اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایک ایسے انسان کی تخلیق فرمانے والا ہے جو زمین میں جائے گا، من یفسد، جو فساد برپا کرے گا، ویفسک الدماء، اور دوسروں کا خون بہائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ کریم ہم جو ہیں نا تیری حمد و ثنا کرنے والے، اے اللہ تیری عبادت کرنے والے، تیرے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والے، تیری تعریفوں کے گن گانے والے، اے اللہ ہم ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو علم کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، علم کا متحمل بناتے ہوئے اس کی عظمت کو بڑھا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم جتنا جانتے تھے ہم نے عرض کیا،
ہم تو تسلیم و رضا خم کرنے والے ہیں۔ تو یہی بندہ مومن کا انداز ہونا چاہیے کہ چاہے اس کے سامنے کچھ بھی ہیزٹ ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کہے اے اللہ ہم تیری ہی فرما بردار ہیں، مطیع۔ اے اللہ ہم تو بعض اپنا ایک جو ذہن میں بات تھی وہ کر رہے تھے، اب تیرا حکم آ گیا ہے تو ہم تیرا حکم تسلیم کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے بھی وہ اعتراض کیا، اس کا مطلب وہ اعتراض محض اعتراض نہیں تھا، وہ اعتراض کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے تھا۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے وہ بات سجدہ نہ کرنے والی ہمارے سامنے رکھی کہ دیکھیے ذرا اس کی لاجک کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا ان یکون مع الساجدین، کیا جو سجدہ کرنے والے افراد ہیں تو ان کا انکار کرنے والا ہے؟ اور بھئی کیوں تو نے میرا حکم جو ہے وہ نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا آدم کے سامنے جھک جاؤ، تم کیوں نہیں جھکے؟ کیوں انکار کرنے والے تھے؟ تو ابلیس آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ میں اس انسان کو کیوں سجدہ کروں، اس انسان کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، اے اللہ جس انسان کو تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کی، وہ مٹی جو سخت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مارا جائے تو وہ بجتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی کے ساتھ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا کہ وہ مٹی کچی ٹوٹتی ہے، اور کہنے لگا تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بلند ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ نیچے ہے، پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اے اللہ جو چیز پاؤں تلے روندی جائے میں اس کے لیے سجدہ کروں؟ تو یہاں پہ اس نے جو وقت دیکھی نا، اس نے مادیت کی دیکھی ہے، وہ الہ العالمین کا حکم نہیں دیکھا۔ تو یہ وہی جو ہے وہ کر سکتا ہے جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا۔ آج ہمارے پاس بھی سب کچھ الہ العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ جو زبان جو اللہ کی توفیق سے میں بولتا ہوں، یہ جو دماغ جس میں میں لاکھوں کی تعداد میں الفاظ، جملے اور بہت کچھ سٹیٹمنٹس وہ میں اپنے اللہ کی توفیق سے سموئے ہوئے انالیسس کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں۔ کاروبار ہے، فیکٹریز ہیں، مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، اچھا گھر ہے، یہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اگر میں سمجھوں کہ نہیں یہ میرے پاس آیا ہے، اس کی بنیاد پر میں بڑا ہوں، کچے گھروں میں رہنے والے، پیدل چلنے والے، کم خرچ بالا نشیں زندگی بسر کرنے والے، کہ کچھ نہیں ہے، میں ایک دن میں لاکھوں خرچ کرتا ہوں، وہ 200-400 کے اندر اپنا گزارا کرنے والے ہیں، میں تو ان سے بالا تر ہوں، برتر ہوں۔ تو یہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے اور شیطان کی پیروی۔ باری تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر جو ہے وہ فرمایا، غصہ آ گیا اللہ رب العزت کہ میرے حکم کی کوئی پیروی نہیں، میرے حکم کی کوئی وقت نہیں، اور تو لے کے بیٹھ گیا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی، دونوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا کہ میرے حکم کو چھوڑ کر کے تو ان ظاہری چیزوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ اللہ نے کہا ہے فخرج دفع ہو جاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گیٹ لاس، دفع ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہی الفاظ قرآن حکیم میں فرمائے ابلیس کے لیے کہ فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جائے یہاں سے، تم دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ پرسن ہے، کہ تو ایسا آدمی ہے جو ہماری محفل میں، ہماری مجلس میں ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ جیسے کوئی انوانٹڈ پرسن جو ہے وہ آ جائے ہماری محفل میں تو ہم اپنے سپاہیوں کو حکم دے کے اٹھا کے اس کو باہر پھینکو، اور بھرے مجمع میں کہہ دیں کہ ہم بھی نکل جائے یہاں سے۔
اب شیطان نے اپنی بے عزتی تو محسوس کی، تو اس کے بعد اسے چاہیے تھا کہ حضرت اللہ رب العزت سے معافی مانگتے، جبکہ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر رکھی کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ پرسن ہے، وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تلک رب تعالیٰ کی پھٹکار تیرے اوپر نازل ہونے والا۔ لانا کا اصل معنی ہے کہ اتنا دور کر دیا جائے، اتنا دور کر دیا جائے کہ اس کی ایکسیس میرے تک ہو ہی نہ سکے، تو یہ ہے لانا، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی ناراضگی۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تلک کے لیے۔ وہ شیطان جو دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی کوئی قیامت ویامت نہیں آنے والی، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، کہ اے مٹھا جہان، تھوڑی جی زندگی ہے، عیش و عشرت کر لے، اور اسے خود پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ گویا کہ اس نے اپنی زندگی طلب کی، اور آج بھی جتنا بڑا سرکش ہوگا وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے اوپر موت نہ آئے، اس کے اوپر بیماری نہ آئے، اس کے اوپر جو ہے وہ کہ ایسی مصیبت نہ آئے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو کر کے رہ جائے۔ تو زیادہ عمر چاہنے والا وہ شیطان کا چیلا ہے۔ ہاں، اعمال صالح کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کریم جتنی مجھے زندگی دے اس میں تیری اطاعت و فرما برداری کی مجھے توفیق دے، اور اتنی زندگی دے کہ تیری اطاعت کرتے ہوئے، تیری فرما برداری کرتے ہوئے میں تجھے راضی کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ پھر جب مرضی میرے اوپر جو ہے وہ اجل آتی ہے، موت آتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اے اللہ تو مجھ سے جو ہے وہ راضی۔ تو یہ اصل میں خواہش ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تلک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فإنک من المنظرین، جا ابھی تیرے لیے مہلت ہے۔ اگر وہ اپنے لیے معافی طلب کرتا جو یقیناً اللہ اسے معافی بھی دے دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ منہ سے اچھے الفاظ مانگنے چاہیے، الفاظ سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میرے اوپر موت ہی آ جائے، میں باہر جا رہا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تم میرا دوبارہ منہ نہ دیکھو، اللہ معاف کرے، ایسے اول فول جو ہے وہ اپنی زبان سے بکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ خیر طلب کرنی چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بے ساختگی کے عالم میں، غصے کے عالم میں اللہ سے جب دعائیں مانگتا ہے تو اللہ ان دعاؤں کو بھی جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو امام کعبہ ہیں حضرت عبد الرحمن سدیس رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ بچپن میں تھے، شرارتیں کرتے تھے، تو ماں اسے کہتی تھی کہ جا بیٹا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے۔ تو جس طرح ہماری مائیں جو ہے وہ کہہ دیتی ہیں دفع ہو جاؤ، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے تم نے یہ، اور غصے میں جو ہے وہ بچوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتی ہیں۔ تو وہ مائیں بہتر ہے کہ ان غصے کے لمحات میں اپنے بچوں کے لیے اچھی دعائیں جو ہے وہ منہ سے نکالیں تاکہ ان کا فیوچر اچھا بن جائے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تجھے جا مہلت ہے، جتنا وقت تو نے مانگا ہے اس وقت تک تجھے مہلت ہے، اِلَىٰ يَوْمٍ وقت المعلوم، اس معلوم وقت تک جب تک یہ کائنات چلنی ہے تجھے مہلت ہی مہلت ہے۔ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد، قیامت کے احوال میں بھی تیرے لیے جب تک معلوم اس لیے بولا گیا کہ تاکہ جس وقت تک تیرا انجام نہیں ہو جاتا اس وقت تک تجھے جو ہے وہ مہلت ہے، یعنی انتہا وقت تک اسے مہلت دے دی گئی۔ تو آگے سے جو ہے وہ کہنے لگا، سرکش جو ہو گیا، نافرمان جو ہو گیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے زمین کو جو ہے وہ زیب و زینت والا بنا دوں گا۔ یہ لوگ اس دنیا کی زیب و زینت میں آ کر کے اللہ تجھے بھول جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان ساروں کو ورغلاؤں گا،
سبز باغ دکھاؤں گا۔ ہاں جی، کہیں پہ صدقہ و خیرات کرنے لگیں گے تو میں ان کو کہوں گا، سمجھاؤں گا کہ بھائی کیوں پیسے اپنے ضائع کر رہے ہیں، اپنی جیب میں رکھ، تیرے لیے، تیرے بچوں کے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، عبادت کرے گا، اس وقت میں انہیں ورگلاؤں گا، بھی کیا ضرورت ہے آرام سے سویا رہا، کیا ضرورت ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے یا گرم پانی سے وضو کرنے کا، نرم گرم بستر چھوڑنے کا۔ تو یہ ورغلاتا ہے، جب بھی انسان اچھا کام کرنے لگے شیطان ورغلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کہنے لگا کہ میں ان ساروں کو جو ہے وہ تیرے سارے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ اللہ نے کوئی مہلت دے دی، اسے اختیار بھی دے دیا کہ بھی تو کھل کھیلنا، لیکن باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کے لیے یہ پیغام ضرور چھوڑا ہے، فرمایا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین۔ فرشتہ بھی اپنا، ابلیس بھی کہنے لگا کہ اللہ جو صرف تیرے ساتھ مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے ورغلائے میں نہیں آئیں گے، وہ نہیں پھسلیں گے، جو تیرے ساتھ صرف تیرے مخلص بندے، ورنہ باقیوں کو میں جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا چارہ چلے گا بھی نہیں۔ اللہ کے جو بندے کون؟ سونے لگے گا تو ذکر و اذکار کر کے سوئے گا، نیند کھلے گی تب بھی اللہ کا ذکر کرے گا، گاڑی میں بیٹھنے لگا ہے اللہ کا ذکر کرے گا، گاڑی سے اترا ہے اللہ کا ذکر کرے گا، گھر میں داخل ہونے لگا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی مدد اور معاونت جو ہے وہ چاہتا ہے۔ ہر ایک کام میں تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تو پھر کیسے شیطان کا جو ہے وہ داؤ چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ جب گھر داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین کا گروہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ دعا پڑھتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے شیاطین کا گروہ پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ کھانا کھانے لگتا ہے تو شیاطین ساتھ کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، جو ہی بسم اللہ وہ پڑھتا ہے تو شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے بندوں پر شیطان کا کوئی چارہ نہیں چلنے والا۔ تو کیوں نہ ہو کہ جس بات کا شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں میرا ان کے اوپر جو ہے وہ چارہ نہیں چلنے والا، تو پھر ہمیں اللہ سے دوستی بنانی چاہیے تاکہ شیاطین لائن کے جو ہے وہ چکر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ من اتبعک من الغاوین، اور آگے جو ہے وہ فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں پھینکوں گا۔ اور یہ آپ جو ہے وہ نکال کر کے 14واں پارہ سورۃ الحجر، اس میں مکالمہ اور اس کی تفسیر اپنے آپ میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا۔ تو جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے لیے طرح طرح کی جال بچھائے کھڑا ہے، اور ہم نے اللہ کی معاونت کے ساتھ اس کو ناکام اور نامراد بنانا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے دکھانا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور یقیناً اللہ ہمارے دلی جذبات کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو فرشتے آ کر کے انہیں سلام پیش کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، احکامات خدائی پر قناعت کرنے والے، اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کرنے والے، صبر و شکر کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹا، واپس لوٹا، دنیا میں تیرے رہنے کا مقام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ اب یقیناً یہ خبر سن کے ہو سکتا ہے کہ انسان پریشان، لیکن اس کے ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کا نام اور رب فرمایا تجھ سے بہت راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے انسان جتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو، موت کے لمحات جتنے بھی مشکل ہوں، لیکن یہ خبر مجھے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے لمحہ موت کے وقت کہ میں جس رب کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں وہ رب میرے ساتھ راضی ہے، مجھ سے خوش ہے۔ اور جب ہم رب کے پاس جائیں گے اللہ فرمائے گا وادخلی فی عبادی وادخلی جنت،
میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کے جنت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ کرے یہی میرا اور آپ کا جو ہے وہ مقام۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کے جو بندے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ نیکیوں کو چاہنے والے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں رہتے ہیں نیکی کے حصول کے لیے کوشش کاوش کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ فرمایا والا دار الآخرۃ خیرہ، آخرت کا گھر فرمایا جو کہ بہترین ہے، اس کے لیے کوشش اور کاوش کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، دار المتقین، فرمایا متقین کا گھر ہے۔ گویا کہ اللہ متقین کو، ہدی للمتقین، متقین کو اللہ اپنی جنت عطا فرمانے والا۔ اللہ رب العزت اپنے متقین بندوں کے لیے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کی ہے۔ آخرت کا بہترین گھر جنت انہی کے لیے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، فرمایا اللہ انہیں جنات میں داخل کرے گا، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، چشمے چل رہے ہوں گے، خوبصورت جو ہے وہ مناظر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جیسا ان کا دل چاہے گا ویسا ہی رہیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو۔ ایسا بہترین مقام۔ سورہ حامیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ، اللہ اکبر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت ایسا پیارا حسین مقام ہے جس میں آپ کو منہ سے مانگی چیز بھی ملے گی، دل میں جو خواہش کرو گے اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا تم اللہ کے مہمان ہوگے، اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ آج کوئی بڑا آدمی ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلائے، ہم پھولے نہیں سماتے، جگہ جگہ اس کے چرچے کرتے ہیں، تو وہ رب العالمین جب ہمارے میزبان ہوں گے تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز۔ اللہ کی ساری نعمتوں کے ایک طرف رکھیں، اس نعمت کو ایک طرف رکھیں تو فرمایا یہ نعمت سب سے بھاری نعمت ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہوں اور اللہ ہمارے میزبان ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ اپنی میزبانی میں کھانا کھلائے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب افراد میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ اکبر، ایسے افراد جب فوت ہوتے ہیں تو وہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے معزز فرشتے اس کو آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، انہیں آ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، حفاظت ہو تمہاری۔ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے، مشکل کے لمحات میں فرشتے جو ہے وہ دعائیں کریں۔ اللہ اکبر، ادخلوا الجنہ، چلو بھئی جنت کی طرف، تمہارا وہ مقام۔ کتنا بڑا اعزاز، اللہ ہم سب کو جو ہے نصیب فرمائے۔ سورہ نحل ہے اور اس میں اللہ اکبر ایک شہد کی مکھی کا نام جو ہے نحل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ رکھا، اور اس حوالے سے ایک بڑی منفرد بات کی گئی، وہ بات جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے جو ہے وہ فرمائی، وہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے حوالے سے جو ہے وہ فرمائی کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی عظمت کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے وہ وحی کی اور فرمایا ان اتخذی من الجبال بیوتا، اپنے گھر بنائیے پہاڑوں کے اوپر، ومن الشجر، درختوں کے اوپر، ومما یعرش، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اللہ نے وحی کی کہ ان تین مقامات پر جو ہے وہ اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں پر بناؤ، درختوں پر بناؤ اور چھتوں میں بناؤ۔ آج آپ مکمل آبزرویشن کر لیں، ان کے گھر جہاں جہاں بھی بنے ہوئے ہیں، شہد کی مکھیوں کی چھتیں وہ انہی تین مقامات پر آپ کو ملیں گی۔
اللہ اکبر۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل جو ہے وہ کھائیے، ہر قسم کے پھل کھائیے۔ اللہ اکبر۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور فرمایا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو چلائیے۔ تو یہ شہد کی مکھی اللہ کی انسٹرکشنز کو دیکھتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے وہ گھومتی پھرتی ہے پہاڑوں میں، بہاروں میں، ہاں جی، پھلوں میں، پھولوں میں، وہاں سے ان کا پھل کھاتی ہے، رس چوستی ہے، اپنے پیٹ میں لے کر کے جاتی ہے، اور پیٹ سے جو کچھ نکالتی ہے، اللہ اکبر اللہ، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے نا وہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایسا مشروب بنا دیا، شفاء للناس، فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے شفا بخش۔ کہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں کہ مکھی کی تخلیق فرمائی، ایک ایسا ہمارے لیے مشروب تیار کرنے کے لیے وہ لگی ہوئی ہے، اپنی ساری جو ہے وہ نسل کو لگایا ہوا ہے اسی کام پہ، اللہ کی تابعداری جو ہے وہ کر رہی ہے، اور مشروب جو تیار ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے، اللہ اکبر، شفاء للناس، فرمایا کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، یہ نشانی ہے ان افراد کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو تفکر کرنے والے، کہ دیکھیے تو صحیح رب تعالیٰ کا کتنا بڑا انتظام جو ہے وہ مینج کیا ہوا ہے، اور ایک مکھی اگر رب کے وحی کی تابعداری کر سکتی ہے تو اے انسان تو اس سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا ہے، تو اللہ کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس سے قبل جو ہے وہ اللہ نے جانوروں کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، کہ ان کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے، اسباق ہے، اور سیکھنے کی جو ہے وہ جگہ ہے، اس میں تفکر کرنے کا مقام ہے۔ کیا کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ اکبر، فرمایا خون سے، ان کے گوبر سے جو وہ کچھ کھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نچوڑ کر کے ایک ایسا مشروب تیار کرتا ہے جس کو اللہ نے دودھ کا نام دیا، فرمایا خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والے کے لیے بڑا ہی فرحت بخش ہے، جب پیتا ہے تو اسے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اور صرف دودھ نہیں، دودھ سے بنی جتنے بھی ایٹم ہیں، ہر ایک ایٹم میں اللہ نے ایسی لذت رکھی ہے کہ اللہ اکبر، انسان جو ہے وہ شکر ہی کرتا رہے۔ کھیر بنا لیں، اس کا حلوہ بنا لیں، اس کی پنجیری بنا لیں، ہاں جی، اس سے جو ہے وہ مکھن نکالیں، اس کی دہی جو ہے وہ بنا لیں، ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی لذت رکھی، اور مشروب تو سائغاً للشاربین، بڑا ہی فرحت بخش مشروب۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مثالوں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں مقام تفکر دیا ہے، تدبر دیا ہے، کہ ہم ذرا سوچیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عدل کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، آداب تلاوت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، نیک اور صالح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ ایک اکیلے ابراہیم، فرمایا وہ ایسے تھے، کان امتن قانتن للہ حنیفہ، فرمایا کہ وہ اکیلے شخص تھے مگر وہ ایک جماعت تھے، انہوں نے ایسے ملٹیپل پرپزز کے اوپر جو ہے وہ ورک کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو ایک بڑی جماعت مل کر کے کام کرتی ہے نا، وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دی، ہمیشہ صرف اور صرف رب کریم کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، قانتاً للہ حنیفہ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور بھائی تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ابراہیم تو کبھی شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو خالصتاً اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے۔
عدل کے حوالے سے جو ہے وہ بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بھئی اللہ تمہیں عدل کا، احسان کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ان کے اوپر احسان کرو، ہاں جی، ان کے اوپر جو ہے وہ چٹی نہ ڈالو۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہیں بے حیائی، بے فحش کاموں سے روکتا ہے، رک جائیے ان سے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، نصیحت کا پیغام۔ آداب تلاوت کے طور پر ذکر کیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگو نا، اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو کہ کہیں وہ تمہارا دشمن تمہیں صالح کام کرنے سے منع نہ کرے، کہ اس کے ذہن میں آئے کہ یہ اب قرآن کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے، اگر اس نے قرآن سے کوئی بات سیکھ لی نا، یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھنے والا، لہذا قرآن سیکھنے سے پہلے اس کو جو ہے اس راہ سے ڈیویٹ کر دیا جائے، اس کو جو ہے وہ ہاں جی قرآن سیکھنے سے روک دیا جائے، یا پھر قرآن پڑھے گا تو اس کے ذہن میں شک و شبہ جو ہے وہ ڈالے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھنے لگو نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں جی، پناہ طلب کر لیا کرو کہ اے اللہ مجھے اس دشمن کے شر سے بچا، اور جو ہدایت اس میں لکھی ہوئی ہے اس پر مجھے عمل کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، آخری بات ذکر کر کے جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، مرد عورتوں میں سے جو بھی جو ہے فرمایا نیک اعمال کرے گا، اچھی زندگی گزارے گا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہے ہی حقیقی معنوں میں وہ، جو رب کی فرما برداری کرنے والا نہیں اسے مومن کہلانے کا حق نہیں، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ جو ہے وہ حج کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، رمضان آتا ہے تو روزے نہیں رکھتا، معاملات میں آتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے جو تابع دار بن کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا تابع دار بن کر کے زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اور فرمایا یہ ایسی زندگی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ انہیں ہم بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ ان کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہترین زندگی ان کو گزارنے کی ہم توفیق دیں گے۔ تو کیوں نہ ہو آج سے ہی ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے کا عزم کریں، اور پھر ہم بہترین زندگی جو ہے وہ اللہ سے گزارنے کی توفیق مانگیں، ہم بہترین زندگی کی امید رکھیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور وہ بہترین زندگی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ منسوب ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے 15ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔